پاک بھارت صورتحال پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ دیں گے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی، دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ صدر آصف زرداری نے پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں پاک بھارت موجودہ صورتحال زیر بحث آنے کا امکان۔ پاکستان کا ابدالی ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ پاکستان کی اسٹریٹجک فورس کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت پر اعتماد کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھی۔ جمعے کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارت کو وارننگ دی گئی تھی کہ جنگ مسلط کی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج وطن کے دفاع کے لیے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں۔ مودی سن لو، یہ جس میزائل کا ہم نے تجربہ کیا ہے یہ ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ رانا ثنا کی وارننگ۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے سیاسی مشیر نے کہا، اپنی سالمیت کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ بھارت اگر گزشتہ تجربے بھول گیا ہو تو یہ تجربہ یادداشت کے لیے ہے۔ مودی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کیا۔ مودی نے آئی ایم ایف سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان سے معاہدہ کینسل کرے۔ رانا ثنا کا کہنا تھا کہ ملک کو دفاع کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شکل میں مرد مومن بھی میسر ہے۔ وہ حافظ قرآن بھی ہے، پکے مسلمان بھی ہیں اور پاکستان پر مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ چین کے بعد ترکی کا بھی بھارتی جارحانہ بیانات پر پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ترک سفیر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے تحمل سے کام لینے پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت کو قابل اعتماد، شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پاکستان کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ اگر ترکی اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ پاکستان اس وقت اپنی اقتصادی بحالی اور ترقی پر مکمل توجہ رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانے کی مذموم کوششیں ہیں۔ پاکستان کے لیے ترکی کی حمایت دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ بھارت پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے ختم کرے، روس کا مودی سرکار پر زور۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا بھارتی ہم منصب جے شنکر سے رابطہ۔ شملہ معاہدے اور لاہور اگریمنٹ کے تناظر میں سفارتکاری کے ذریعے بات چیت کا مشورہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے ابھی خطرہ کم نہیں ہوا۔ دنیا کے اہم ممالک کی کوشش ہے کہ پاک بھارت تنازع نہ بڑھے۔ ایک انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کو پتہ ہے کہ اگر کچھ کرے گا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان اگر پیشکش نہ کرتا تو دنیا سے جارحانہ بیانات آ سکتے تھے۔ پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش پر 4 سے 5 ممالک کمیشن بنا لیں، رپورٹ پیش کریں۔ پاک بھارت واگا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی پرجوش تقریب نے لہو گرما دیا۔ حاضرین کے پاکستان زندہ باد کے نعروں نے جوانوں کا جوش بڑھا دیا۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کے ساتھ پریڈ میں خواتین اہلکار بھی نمایاں۔ پنڈال میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ تقریب میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ تالیاں بجا کر اور نعرے لگا کر اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ سوئٹزرلینڈ نے پہلگام واقعے پر غیر جانبدار تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو میں سوئس وزیر خارجہ کی پاکستان کے موقف اور تحقیقات کے مطالبے کی حمایت۔ دونوں وزرائے خارجہ کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یونانی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان نے بروقت اقدام سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ آزاد کشمیر کے علاقوں میں دہشت گردوں کے کیمپ کے الزامات کے بخیے ادھیڑ دیے۔ غیر ملکی میڈیا کو ان علاقوں کا دورہ کرا دیا جن کے بارے میں بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں۔ پاکستان نے مقامی اور غیر ملکی میڈیا کو ان علاقوں کا دورہ کروا کے بھارتی جھوٹ بے نقاب کر دیا۔
ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو جن علاقوں کا دورہ کرایا گیا ان میں کھیل، سردی، دو دھندیال، 8 مقام، جوڑا، لیپا، پچھے بان، فارورڈ کہوٹا، کوٹلی، کھوئی رٹا، نکیل، چمن کوٹ اور جان کوٹ شامل۔ میڈیا کو آج بھی ان علاقوں کا دورہ کرایا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کے جن علاقوں میں بھارتی میڈیا دہشت گرد ٹھکانوں کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، بھارت وہاں پر جارحیت کی کوشش کر سکتا ہے۔ بھارت نے پاکستان سے براہ راست اور بالواسطہ ہر طرح کی درآمدات پر پابندی لگا دی۔ کوئی خط اور پارسل بھی بھارت وصول نہیں کرے گا۔ بھارتی وزارت تجارت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان سے کسی بھی طرح کے سامان کی براہ راست یا کسی اور ملک کے راستے امپورٹ کرنے پر پابندی ہوگی۔ پاکستان سے کسی ضروری سامان کی درآمد کا استثناء بھارتی حکومت سے مشروط ہوگا۔ بھارتی ڈائریکٹوریٹ آف شپنگ نے کہا ہے کہ پاکستانی جھنڈے کا حامل کوئی جہاز کسی بھارتی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہوگا، نہ ہی بھارتی جھنڈے والا کوئی جہاز پاکستانی پورٹ پر جائے گا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کے جواب میں 24 اپریل کو بھارت سے ہر طرح کی براہ راست اور کسی اور ملک کے ذریعے تجارت پر پہلے ہی پابندی عائد کر دی تھی۔ بھارتی حکومت نے IMF بورڈ میں اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کرشنا مورتی سبرامنین کو واپس بلا لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سبرامنین کو 3 سال کی مدت مکمل ہونے سے 6 ماہ پہلے واپس بلایا گیا۔ سرکاری طور پر کرشنا مورتی سبرامنین کو ہٹائے جانے کی وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ کرشنا کو ہٹائے جانے کی وجہ میں IMF ڈیٹا سیٹ پر سوالات اٹھانا ہے۔ ذرائع کے مطابق سبرامنین کو ہٹائے جانے کی وجہ اپنی کتاب کی تشہیر کے لیے عہدے کا استعمال بھی ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی انتظامی کوتاہیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان خلوص نیت سے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو میں کہا، پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، ہم خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتے، دنیا بھر میں پاکستان کا موقف اجاگر کر رہے ہیں۔ روس میں پاکستانی سفیر محمد خالد جمالی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پہلگام حملے کی مذمت اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ چین اور روس جیسی بڑی طاقتیں پہلگام تحقیقات میں حصہ لیں گی۔ بھارت کے جنگی اقدام کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی کہنا ہے کہ بھارت پانی کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات تشویشناک ہیں، کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت کو زبردستی اور غیر قانونی طریقے سے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ماؤں کو بچوں سے جدا کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا نوٹس لے۔ بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اور جبراً حراست میں رکھے 56 پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف جیلوں میں رکھے جانے والے ان افراد کو مارنے کے بعد پاکستان کی طرف سے سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا کو ان افراد کی لاشیں اور پلانٹڈ ہتھیار کی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کی جائیں گی۔ چند افراد سے میڈیا کے سامنے پاکستان مخالف بیانات اور اعتراف جرم کے بیان بھی دلوائے جا سکتے ہیں۔ DDISPR مختلف بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید پاکستانیوں کی تفصیلات بتا چکے ہیں۔ بھارتی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے رہنما چرنجیت سنگھ کی مودی حکومت پر تنقید۔ ماضی میں پاکستان پر سرجیکل سٹرائیک کے بھارتی حکومت کے دعووں کو مشکوک قرار دے دیا، ثبوت مانگ لیے۔ کہا، آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ پاکستان میں کہاں سرجیکل سٹرائیک ہوئی، بھارت میں بم گرایا جائے تو کیا پتہ نہیں چلے گا۔ کانگریسی رہنما کے بیان پر BJP برہم، افسوسناک قرار دے دیا۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن پر پاکستانیوں کا احتجاج۔ شرکا نے کہا، بھارت پاکستان پر حملے کی حماقت کی تو فروری 2019 جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نون لیگ برطانیہ کے صدر ایسن ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے ہر واقعے کے بعد الزام پاکستان پر لگا دینا بھارت کی پرانی عادت ہے۔ عالمی طاقتیں بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانے پر بھارت سے جواب طلب کریں۔
پہلگام حملے پر بھارتی حکومت کی انتظامی اور انٹیلیجنس ناکامیوں پر سوال اٹھانے والے بھارتی صحافی، سیاسی مبصرین، مزاح نگار بھی مودی سرکار کے عتاب سے محفوظ نہیں۔ متعدد افراد پر تخریبی سرگرمیوں کے مجرمانہ الزامات عائد۔ بھارتی میڈیا کی خواتین فورم نیٹ ورک آف ویمن ان انڈیا کی شدید مذمت۔ کہا، میڈیا اور شہریوں کا حکومت سے سوال کرنا جمہوری حق ہے۔ تنقید اور اختلاف رائے پر سنگین الزامات عائد کرنا جمہوری اور آمرانہ رویہ ہے۔ بھارتی حکومت سیاسی مبصرین پر سے علیحدگی پسندی یا ملک دشمنی جیسے الزامات فوری ہٹائے۔ بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب، ہر الزام، ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک، ہر سچ، ہر خبر، ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر۔ حیدرآباد، جامشورو، ٹنڈو الایار اور ٹھٹا سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ حیدرآباد کے 140، ٹنڈو الایار اور ٹنڈو محمد خان کے 80 فیڈر سٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ حیدرآباد میں مکان کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹھٹا میں شادی کی تقریب میں لگے شامیانے اکھڑ گئے۔ مٹیاری میں مٹی کے طوفان سے آم کے باغات کو نقصان پہنچا۔ ڈیرہ غازی خان، میاں والی، لودھرا، بہاولپور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بھکر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد زخمی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عالمی ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورس سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کرنے کا مطالبہ۔ جنگ اور دی نیوز میں شایع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ نے ریٹنگ ایجنسی کے نمائندوں کے ساتھ آن لائن اجلاس میں IMF کی طرف سے پاکستان کی معاشی پالیسیز کی توثیق کو ریٹنگ میں بہتری کے لیے اہم دلیل کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے پاکستان کی معاشی اصلاحات، بہتر میکرو اکنامک اشاریوں اور مالیاتی نظم و ضبط کو اجاگر کیا۔ پاکستان کی اس وقت S&P طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ CCC+ ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت پانی ہے، اس کا استعمال بہتر کرنا ہوگا۔ کسانوں کو فصلوں کی پیداوار بین الاقوامی لیول پر لانے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں تاجروں اور صنعتکاروں سے گفتگو میں کہا، تنخواہ دار اور کاروباری طبقے کو ٹیکس چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، صنعت چلے گی تو ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوگا۔ پنجاب میں بے گھر شہریوں کو 3 مرلے کے پلاٹ مفت دیے جائیں گے۔ پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے قرض بھی ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، بے گھر افراد کو چھت کی فراہمی قائد محمد نواز شریف کا ویژن ہے۔ نواز شریف لوگوں کے گھر کی تکمیل کا سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ 6 ماہ کی قلیل مدت میں تقریباً 34,000 گھر بن رہے ہیں، 2,000 مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں جہلم پتوکی، مامو کانجن، نودھرا اور ریلارا خورد میں مفت پلاٹ دیے جائیں گے۔ جامعہ کراچی سے گزرنے والی پانی کی 84 انچ قطر کی لائن کی مرمت جاری۔ واٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ کام مکمل ہونے میں مزید 12 گھنٹے لگیں گے۔ متاثرہ علاقوں میں اتوار کی رات تک پانی فراہمی مرحلہ وار شروع ہونے کا امکان ہے۔ عالمی یوم آزادی صحافت پر RIUJ اور نیشنل پریس کلب کے تحت سیمینار۔ صدر نیشنل پریس کلب اظہر جتوئی کا صحافیوں پر قدغن قبول نہ کرنے کا اعلان۔ صدر RIUJ طارق علی ویرک نے کہا کہ حکومتی جماعت جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا، لیکن آج پیکا قانون لے آئے۔ سابق صدر PFUJ ناصر زیدی نے کہا کہ پیکا قانون کو سینسرشپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ صحافیوں کو ہر صورت میں پریس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ سیمینار سے خطاب میں سینیٹر سحر کامران نے کہا، پاکستانی میڈیا نے بھارت سے کامیاب میڈیا جنگ لڑی، صحافی مسائل کے باوجود حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین مقامات سے ایک ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد صحافیوں کو کالے قوانین کے تحت ہراسانی، دھمکیوں اور پابندیوں کا سامنا ہے۔ غیر ملکی نامہ نگاروں کو مقبوضہ علاقے تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ متعدد کشمیری صحافی برسوں سے بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ یوم آزادی صحافت پر کشمیری میڈیا کی رپورٹ جاری۔ مقامی صحافتی تنظیموں کا عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت یقینی بنانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔
غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید، غذائی قلت سے ایک اور بچی چل بسی، فاقہ کشی سے اموات کی تعداد 57 ہو گئی، 9000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل غزہ میں امداد کی فراہمی کے ایسے نظام پر بات چیت کر رہے ہیں جس میں حماس کی رسائی امداد تک نہ ہو۔ دبئی کی عدالت نے ارب پتی بھارتی تاجر بلوندر سنگھ کو 5 سال قید، 5 لاکھ درہم جرمانہ اور ملک بدری کی سزائیں سنا دی۔ عرب میڈیا کے مطابق بلوندر سنگھ پر منی لانڈرنگ کے لیے منظم گروہ بنانے اور منظم جرائم کی سرپرستی کے سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ عدالت نے الزامات کو درست قرار دے دیا۔ غیر حاضر ملزمان کو بھی قید، جرمانہ اور ملک بدری کی سزائیں۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے 9 وکٹ پر 157 رنز بنائے۔ گلیڈیٹرز کو آخری اوور میں 15 رنز درکار تھے۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے آخری اوور میں 3 کیچز گرا دیے۔ حسن نواز نے اوور کی دوسری اور 5ویں گیند پر چھکا لگایا اور ٹیم کو فتح دلائی۔ حسن نواز 64 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ فتح کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 11 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ پاکستانی باکسر شہیر آفریدی نے بھارتی باکسر ترجوت سنگھ باوا کو ناک آؤٹ کر دیا۔ پاکستانی باکسر نے بھارتی باکسر پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ بھارتی باکسر تیسرے راؤنڈ میں پہلے لڑکھڑا گئے، مقابلہ جاری رکھنے کا کہا، پھر چوتھے راؤنڈ میں شہیر آفریدی نے مکوں کی برسات کر دی۔ ریفری نے بھارتی باکسر کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ قرار دے کر پاکستانی باکسر کو فاتح قرار دے دیا۔ شہیر آفریدی نے اپنی فتح پاک فوج کے شہداء کے نام کر دی۔ ویمن باکسنگ میں پاکستان کی عالیہ سوبرو نے بھی کامیابی سمیٹی۔ بھارتی جارحانہ بیانات کے خلاف پاکستانی فنکاروں کی مذمت، کہا پاکستان جارحیت میں پہل نہیں کرے گا، لیکن جنگ مسلط کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔